السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ ہم کتاب المزارعت پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم بتائے کہ دونوں آدمی شیئرنگ کر کے کیسے کھیتی کر کے پھر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی صورتیں بتائیں۔ کسی آدمی کی زمین ہو تو دوسرا آدمی اس میں کھیتی کرتا ہو تو دونوں آپس میں شرکت کر سکتے ہیں، سب بتائیں۔ پھر نیکسٹ بتا رہے ہیں وَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَعَةُ، مزارعت اگر صحیح ہو گئی تو فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ، تو اس میں جو نکلے گا فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان ہوگا عَلَى الشَّرْطِ، جس طرح وہ شرط رکھے تھے۔ اگر ایسے کہتے کہ جتنا غلہ آئے گا اس میں میرا آدھا تیرا آدھا، تو آدھا آدھا ملے گا، یا بولے تھے میرا 75 تیرا 25، جس طرح وہ شرط رکھے تھے اتنا دونوں کو مل جائے گا۔ لیکن وَإِن لَمْ تَخْرُجِ الْأَرْضُ شَيْئًا، اگر زمین میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تو فلا شیء للعامل، تو کام کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جس طرح زمین والے کو کچھ بھی نہیں ملا کام کرنے والے کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ زمین والا اپنی زمین دیا تھا اور کام کرنے والا وہاں کام کیا، تو دونوں اس میں برابر ہیں۔ اگر نہیں نکلا کچھ بھی تو دونوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اوکے، اب اگلی بات عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مزارعت فاسد ہو گئی، مزارعت کسی بنا کے سبب کی وجہ سے اگر فاسد ہو گئی تو تب اس میں کیا کریں گے، کس کو کتنا ملے گا، یا غلہ کس کو ملے گا، کیا ہے وہ اب چرچا کریں۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مزارعت فاسد ہو گئی، اذا فسدت المزارعۃ، مزارعت فاسد ہو گئی تو فالخارج، تو اس میں جو غلہ نکلے گا، زمین سے جتنا اناج نکلے گا، لصاحب البذر، بیج والے کے لیے ہوگا۔ یہ ہے، تو مزارعت فاسد ہو گئی تو اس کا غلہ جو بھی نکلے گا، اناج نکلے گا، وہ بیج والے کا ہوگا۔ بیج کس کی طرف سے ہے اس کو ہوگا۔ تو فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، اگر بیج ہو من قبل رب الارض، زمین کا رب یعنی زمین والا، زمین جس کی طرف سے تھی اسی آدمی کی طرف سے ہی اگر بیج بھی ہو تو کیا کریں گے، تو اس میں جتنا اناج نکلے گا وہ پورا یہ بھی زمین والے کا ہو جائے گا۔ تو کام کرنے والے کو کیا کریں گے، فللعامل، تو کام کرنے والے کے لیے ہوگا اجر مثلہ، اجر المثل، یعنی اس جیسا کام کرنے کو اس گاؤں میں یا اس سٹی میں جتنا پیسہ دیتے ہیں اتنا پیسہ دیں گے۔ اجرت مثل ہم سنے ہیں، یعنی وہ اس طرح کام کرنے والوں کو جتنا کرایہ ملتا ہے اتنا کرایہ دیں گے۔ فللعامل، عامل کو ملے گا اجر مثلہ، اجر مثل ملے گا، یعنی وہ جتنا کام کیا ہے اتنا کام کرنے والے کو کتنا ملنا چاہیے، کتنا ملنا ہے اتنا دیں گے، عام طور پر جتنا ملتا ہے وہ دیں گے۔ لا یزاد، وہ زیادہ نہیں ہوگا، علی مقدار ما شرط لہ، جتنا اس کے لیے شرط رکھا گیا تھا، من الخارجی، اناج سے، یعنی اس کے لیے شرط جتنا رکھا گیا تھا اناج سے، جب اناج نکلے گا تو اس میں سے جتنا حصہ اس آدمی کے لیے، کام کرنے والے کے جتنا حصہ شرط رکھے تھے اس سے زیادہ نہیں ہونا ہے۔ اوکے، کیونکہ کام کرنے والا خود راضی ہو گیا تھا اتنے پر، تو ابھی جو ہم اجرت مثل دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا ہے۔ تو اگر وہ زیادہ ہو گیا تو جتنا اس کے لیے پہلے شرط رکھے تھے اتنا ہی دیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی کام کرنے والے کو ایسا بتائے تھے کہ اس میں جتنا نکلے گا اس میں سے 30% تمہارا تھا، باقی 70% میرا۔ تو ابھی فاسد ہو گئے تو پورا غلہ کس کو ملے گا، زمین والے کو ملے گا۔ ابھی اس کو 30% ملنا تھا لیکن 30% اس کو نہیں ملے گا، فاسد ہو گئے تو بتائے پورا غلہ زمین والے کا ہوگا۔ تو 30% کا پیسہ اگر سوچیں گے تو کتنا، 50,000 ہے، تو اس کا وہ 50,000 نہیں دیں گے، بلکہ وہ جو کام کیا ہے اتنا کام کرنے کے لیے اس گاؤں میں جتنا مشہور ہے، اگر اتنا کام کرنے کے لیے 30,000 روپے ملتا ہے اس گاؤں میں تو اس کو 30,000 دیں گے، 50,000 نہیں دیں گے۔ اور اگر 1,00,000 ملتا ہے تو تب 1,00,000 نہیں دیں گے بلکہ صرف 50,000 ہی دیں گے، مطلب اس کا جو کام کرنے کے لیے جتنا شرط رکھے تھے اس سے زیادہ نہیں ہونا ہے۔ اوکے، پھر وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں کہ لہو اجر مثلی، اس کو اجر مثل ہی دیں گے، بالغ ما بلغ، بالغ ما بلغ مانا جتنا بھی ہو۔ تو یہاں امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کو اجرت مثل دیں گے، کم ہو یا زیادہ ہو اجر مثل ہی دیں گے، سمجھے؟ تو جتنا بھی ہو اتنا دیں گے، لیکن فتویٰ یہاں صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ پھر
وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ، اگر بیج کس کی طرف سے ہو؟ من قبل العاملی، کام کرنے والے کی طرف سے ہو. إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ، کام کرنے والے کی طرف سے ہو تو ہم بتائے تھے بیج فاسد ہو گئی تو پورا بیج جس کا ہے اس کو ملے گا، تو پورا غلہ بیج عامل کو مل گیا، کام کرنے والے کو ملا. تو زمین والے کو کیا ملے گا؟ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ، تو زمین والے کو ملے گا اجر مثلها، اس زمین کا اجر مثل، یعنی اس طرح کی زمین کو کتنا کرائے میں جتنا پیسہ ملتا ہے اتنا پیسہ دیں گے. اوکے، یعنی 1 سال کے لیے ایسی کوئی زمین کا جتنا کرایہ عام طور پر مشہور ہے اتنا کرایہ ہی دیں گے. تو وہاں بھی یہی اختلاف ہے پہلے جو ہم بتائے. تو اجر مثل سے زیادہ نہیں ہونا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو جتنا شرط رکھے تھے وہ شرط سے زیادہ نہیں ہونا ہے. اگر زیادہ ہوتا ہے تو شرط کے مطابق دیں گے، نہیں تو اجر مثل دیں گے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ بتا رہے ہیں اگر مزارات کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد کوئی ایک آدمی کیا کیا کام کرنے سے منع کیا، یعنی بیج والا یا کوئی زمین والا اس طرح کام کرنے سے منع کیا تو کیا ہو جائے گا؟ وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةُ، مزارات اگر عقدہ یعنی وہ کیا ہو گئی؟ منعقد ہو گئی. فَامْتَنَعَ، پھر منع کیا صاحب البذر، بیج والا، من العمل، کام کرنے سے، لم یجبر علیہ، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. یعنی پورا معاملہ مکمل ہو گیا، اب زمین والا اپنی طرف سے زمین دیا اور بیج والا کیا بول رہا ہے؟ میں اس میں ابھی بیج نہیں ڈالوں گا. تو اب بیج والے کو مجبور نہیں کریں گے کہ اس میں بیج ڈال، کیونکہ وہ بیج والے کی بیج ڈالے بغیر کھیتی نہیں نکلے گی، اور بیج والا یہ سوچا ہوگا کہ کیا ہے اس میں سے کبھی نقصان ہونے کا اسے ڈر ہے، اس وجہ سے کیا نہیں کریں گے، اس کو مجبور نہیں کریں گے. لیکن وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ، اگر وہ آدمی منع کیا، ان امتنع منع کیا، الَّذِي جو لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ، جس کی طرف سے بیج نہیں ہے، سمجھے، جس کی طرف سے بیج نہیں ہے، وہ آدمی اگر کام کرنے سے منع کر رہا ہے تو اجبرہ الحاکم، حاکم اس کو جبر یعنی مجبور کرے گا علی العمل، کام کریں، کیونکہ بیج والا وہ ریڈی ہے کرنے کے لیے، اس کو کوئی نقصان کا ڈر نہیں. تو باقی جس کی طرف سے بیج نہیں ہے وہ ضرور کیا ہے کام کرنا ہے، اس میں حاکم مجبور کر سکتا ہے. پھر وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، دونوں معاملہ کرنے والے، عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک اگر مر گیا تو بطلت المزارعۃ، مزارت باطل ہو جائے گی. اذا مات، مر گیا، احد المتعاقدین، معاملہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک، بطلت المضارعۃ، مضارات باطل ہو جائے گی. نیکسٹ ابھی کیا بتا رہے ہیں؟ مضارت کی مدت ختم ہو گئی لیکن کچھ بھی نہیں نکلا، تب کیا کریں گے؟ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ، اذا انقضت، اگر ختم ہو گئی، مدت المزارعۃ، مزارت کی مدت ختم ہو گئی. 1 سال کے لیے کیا کیے تھے؟ کھیتی میں ان لوگ مزارت کیے تھے، ایک آدمی کی طرف سے زمین تھا، باقی دوسرا کی طرف سے کام وغیرہ تھا، تو 1 سال فکس کیے تھے، اور 1 سال ہو گیا. والزرع، اور کھیتی، لم یدرک، کیا نہیں ہوا، ابھی تک نہیں نکلی، کھیتی ابھی نہیں ہوئی، پکی نہیں. تو کان علی المزارع، تو کھیتی کرنے والے پر ہوگا اجر مثل نصیبہ من الارض الی ان یستحصد، کھیتی کرنے والا، زمین والا نہیں، کھیتی کرنے والے پر ہوگا، کان علی المزارع، کھیتی کرنے والے پر ہوگا، واجب ہوگا اجر مثل نصیبہ من الارض، زمین میں اس کا جتنا حصہ ہے اتنے حصے کا کیا کرنا، وہ اجرت دینا. زمین میں اس کا 1 ایکڑ ہے تو 1 ایکڑ کا کیا کرنا پڑے گا، وہ اس کا اجر مثل، یعنی اجر مثل بولے تو اتنے 1 ایکڑ زمین کو کتنا کرایہ میں لگتا ہے اتنا کرایہ وہ دینا پڑے گا. یعنی 1 سال ختم ہونے کے بعد جتنے دن تک وہ ایکسٹرا کام کرے گا اتنے دن کا بس دینا پڑے گا. الی ان یستحصد، اس کھیتی کو کاٹنے تک، یستحصد بولے تو وہ کھیتی کاٹنے تک جتنے دن اور ایکسٹرا لگیں گے تب تک کیا کرنا پڑے گا، اس کو اس کا اجر مثل دینا پڑے گا. کیونکہ زمین والا دونوں فکس کیا تھے 1 سال، تو 1 سال ہو گیا، ابھی کھیتی نہیں پکی نہیں ہوئی تو دونوں کا فائدہ نہیں اس میں کاٹنے میں. تب اس وقت کیا کریں گے، زمین والے کو بھی فائدہ ہونا ہے تو کھیتی والے کو تو کیا بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور بھی دن آگے بڑھانے سے، تو زمین والے کو بھی فائدہ ہونے کے لیے اس کی اجرت مثل دیں گے، اور کھیتی والے کو فائدہ ہوگا کہ اس کو اس کا غلہ ملے گا. اوکے. پھر نیکسٹ والنفقۃ علی الزرع علیہما علی مقدار حقوقہما، اور یہ کھیتی کا 1 سال تک ٹائم تھا، اور ٹائم ختم ہونے کے بعد اور ایکسٹرا جو ابھی خرچ ہو رہا ہے
تو والنفقۃ جو خرچ ہوگا علی الزرع کھیتی پر علیہما ان دونوں پر ہوگا علی مقدار حقوقہما ان دونوں کے حقوق کے مقدار، یعنی جو جتنا اگر دونوں 50-50% ہے تو دونوں پر آدھا آدھا خرچ ہوگا، اگر کوئی ایک 75 کا ہے یا 25 ہے تو اتنا خرچ بھی ان دونوں کو آپس میں تقسیم کر کے بانٹ دیں گے۔ وَأُجْرَةُ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالرِّفَاءِ وَالتَّزْرِيَةِ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ۔ پھر نیکسٹ، کھیتی دونوں کی شرکت کب تک تھی؟ کھیتی اس میں اگنے تک، کھیتی اگ گئی پھر اس کے بعد کھیتی کاٹنا، اس کو کلین کرنا، اس کو کہاں لے کے جانا، کھیتی جمع کرنے کی جگہ تک لے کے جانا، یہ سب چیزیں اس میں جو خرچہ آ رہا ہے یہ سب کیا کریں گے؟ دونوں کو بانٹ کر دیں گے، کسی ایک آدمی پر شرط نہیں لگائیں گے۔ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ اجرت الحصاد، حصاد مانے کھیتی کاٹنے کی اجرت، لوگوں کو بلانا پڑے گا کھیتی کاٹنے کے لیے۔ والدیاس، دیاس مانا پیر سے کچلنا، یعنی کچل کر الگ کرنا دانا اور یہ گھاس الگ کرنا۔ والرفاء، رفاء مانا وہ کھلیان تک لے کے جانا، جہاں کھیتی کی جمع کرتے ہیں وہاں تک لے کے جانا۔ اور تزریہ مانا ہوا میں اس طرح پچھاڑ مارتے ہیں یا تو ہوا میں اڑا کے کچرا الگ کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو کام ہے یہ سب میں جو اجرت خرچ ہوتی ہے علیہما ان دونوں پر ہوں گے بالحصص، ان کے جتنا اتنا حصہ ہے اس کے مطابق۔ فَإِن شَرَطَاهُ، اگر اس میں کوئی ایک آدمی شرط رکھا، فی المزارات، مزارت میں شرط رکھا، علی العاملی کہ یہ سب کی اجرت عامل پر ہوگا، فسدت تو یہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں گے کہ یہ پورا دونوں کھیتی کاٹنے تک دونوں شرکت کے تھے، کھیتی پکنے تک ہو گئی، اب جو خرچہ ایکسٹرا ہوگا وہ دونوں کا ہوگا، لیکن اس میں وہ گاؤں کا رواج دیکھیں گے، جہاں جس طرح کا رواج ہے اس طرح، یعنی پہلے ہی اس طرح ایک گاؤں کا ایک جگہ رواج ہے کہ یہ سب کس کے اوپر آتا ہے، اس کا خرچ عامل کے اوپر آتا ہے، تو عامل ہی کیا ہے اس کا خرچ اٹھائے گا، وہ ان کے رواج کے مطابق ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا مزارت کا چیپٹر ابھی ختم ہو گیا ہے، تو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔